الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واپس نہ درود پاک پڑھو تاکہ برکت حاصل ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ہے بے صبری بڑی دلنو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دلنو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او سکھ شالا نظر آوے ہے بے صبری بڑی دلنو
صبر آوے شب معراج رب بولا اے جبریل رک جاوے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرات میرے محبوب نویا کھو او بن پوچھیاں گزر آوے میرے محبوب نویا کھو او بن پوچھیاں گزر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے ابو ایوب دیوانگو میری کلی بھی سج ویسی ابو ایوب دیوانگو میری کلی بھی سج ویسی او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا میرے گھر بھی کدی آوے او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آوے جڑے مکدی ہے سکھ سانو او شالا مکھ نظر آوے کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا اس سر سجدے کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا سر سجدے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لئی سر آوے میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لئی سر آوے ہے بے صبری بڑی دل لو دعا منگیو صبر آوے یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد و ثناء اللہ رب العالمین واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی او دی ذات و صفات دے اندر اس دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال آجیت انکساری دے نال گلہائے عقیدت پیش کرنے تو بعد آج دا موضوع سخن آقا دو جہاں سرور کون مکان نجر تاباں احمد مرسل جناب فخر الرسول احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کعبہ دا کعبہ نے آقا کریم علیہ السلام دے صدقے کائنات دیاں عزتاں نے اور کعبے نو عزت اگر نصیب ہوئی گے تو میرے سونے نبی آقا کریم علیہ السلام دے صدقے نال نصیب ہوئی گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے تو افضل نے بلکہ اہل سنت دا عقیدہ تے نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتے جلوہ فروز نے جتے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما نے وہ جگہ میرے آقا کریم دے روزہ اطہر والی وہ کھانے کعبے تو نہیں بلکہ بیت المعمور تو بھی افضل ہے اللہ دے عرش اعلیٰ تو بھی افضل تے اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسے جگہ تے بیٹھن تو پا کے اللہ تعالیٰ بیٹھن تو پا کے اللہ تعالیٰ قیودات تو پا کے اللہ کسے حد دے اندر متعین نہیں ہو سکتا اللہ حدوداں تو جڑا او پا کے اللہ قیودات تو پا کے اللہ تعالیٰ ایک زمانے تو پا کے اللہ تعالیٰ دی ذات کسے بھی لمٹ دے اندر نہیں آ سکتی عرش الہی ایک لمٹ دے اندر ہے ایک چیز ہے ایک اللہ دی تخلیق ہے وہ اللہ نے صرف بنائی ہے تے اپنے پیارے مصطفیٰ واسطے بنائی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالی فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر میرے آقا عرش الہی تے جو قدم رکھ کے چلے تے عرش الہی بھی میرے آقا کریم دا محتاج ہے عرش الہی بھی میرے آقا دا محب ہے وہ بھی میرے آقا نال پیار کرنے والا ہے انہیں میرے آقا کریم دے قدماں نو چومیا تے نالے دامن مصطفیٰ نو پھڑ لیا اور عرش الہی بھی جڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ تے مستانہ ہے اللہ تعالی عرش تو بیٹھن تو پا کے اللہ عرش بھی بنایا ہے تے مصطفیٰ واسطے اللہ زمین دا فرش بھی بنایا ہے تے مصطفیٰ واسطے اللہ آسمان سجائے نے تے مصطفیٰ واسطے اللہ زمین بنائی ہے تے مصطفیٰ واسطے اللہ زمانہ بنایا ہے تے مصطفیٰ واسطے بریلی تا بابا تائیں کے اندر ہے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گی وہاں تمہارے لیے ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب واسطے بنائی ہے ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب واسطے بنائی ہے اللہ نے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں بالا غل اولا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ میرے نبی آقا کریم علیہ السلام کعبے تو بھی افضل نے عرش معلیٰ تو بھی افضل نے بیت المعمور تو بھی افضل نے جیڑیاں بھی کائنات دیا چیزاں نے رب کائنات نے سب نالوں افضل تے اعلیٰ جنہاں نو بنایا ہے اس ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ دی ہے ساڈا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم کعبے دا کعبہ نے میرے آقا کعبے دا کعبہ نے یہ تے چند گزارشات پیش کراں گا چند ایک دلائل پیش کراں گا اور اپنی حاضری مکمل ہو جائے گی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر جڑا قرآن نازل فرمایا
ساڈا ویسے تو عقیدہ ہے کہ پورے دا پورا قرآن یہ اللہ رب العالمین نے اسا اپنی لینگویج دے وچ اپنی مادری زبان دے اندر اسا نبی پاک دیاں نعتاں پڑھنے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت مطابق جڑا کلام نازل فرمایا وہ جڑیاں اللہ دے نبی دیاں صفتاں نے وہ اسی قرآن پورے دا پورا سمجھنے ہاں کہ اللہ دیاں اے عرشی نعتاں نے جڑیاں رب نے اپنے مصطفیٰ دیاں پڑھیاں نے. بابا نہ کہو سبحان اللہ. جنہ تساں ذرا وجد نال بہنا عشق نال بہنا تو انہیں محفل دین چلا روحانیت آئے گی. 4000 فرشتہ ہوتے ہوں جیتے قرآن دا ختم ہویا ہوئے. الحمدللہ یہ فرشتے بھی موجود نے تانوں اگر نہیں نظر آ رہے لیکن میرے مصطفیٰ دی زبان دے مطابق یہ فرشتے موجود نے تے کوئی ایسی حرکت نہ کر پیا کہ فرشتے رب دی بارگاہ شکایت کرن. اللہ دی بارگاہ دے اندر سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی دے عشق دے وچ بہو کہ فرشتے بھی جا کے آکن سونے ربا او دی محفل وچوں آئے ہیں کہ جے تیرے محبوب دے بڑے دیوانے تے مستانے بیٹھے سن. تے پورے دا پورا قرآن میرے آقا کریم دی عرشی نعتاں نے اللہ نے جڑیاں پڑھیاں نے. ساڈیاں نعتاں دے اندر کوئی کمی پیشی الفاظ دی چناؤ دے اندر کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن جڑی رب نے میرے مصطفیٰ دی تعریف کیتی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اس تعریف ورگی کائنات دے اندر کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. رب نے اپنے مصطفیٰ دا نام ہی ایڈا سونا تا رکھا ہے محمد کہ جدوں محمد مصطفیٰ دا نام لو گے یہ لب آپس دے اندر مل جان گے تاکہ پتہ چل جائے جہاں ایک ہونٹ دوجے ہونٹ دے نال مس کردا ہے ذکر مصطفیٰ دی برکت نال رب دسنا چاہتا ہے میرا نبی او نبی ہے کہ جڑا مخلوق نو رب دے نال ملاؤن واسطے آیا ہے. تے پورا قرآن میرے آقا دی کی نے نعتاں نے کی نے تے میاں محمد بخش تائیں فرمایا شدہ مداں زیرہ زبراں تے شان تیری وچ آئیاں عامہ لوکاں سمجھ نہ پائی تے خاصا رمضاں پائیاں. میاں صاحب نے کہا آیتاں تے آیتاں ہی نہیں شدہ مدہ زیرہ زبراں جنیاں بھی کیلکولیشن کرو یہ ساریاں میرے آقا کریم دی صفت ہے یہ ساریاں میرے آقا کریم دی تعریفاں نے. معلوم ہویا قرآن انہوں ہی فائدہ دے گا جڑا صاحب قرآن دا عشق لے کے بوے گا جڑا صاحب قرآن دی محبت لے کے بوے گا. اور اہل سنت دے کول اعمال دے اندر کمی ہو سکتی ہے نمازاں دی کمی ہو سکتی ہے لیکن جدوں عشق دی بات آئے گی اگر کوئی علم و دین بنیا ہے تو سنیاں دے وچوں بنیا ہے. اگر صدی دا عظیم عاشق رسول بنیا ہے ممتاز حسین قادری بنیا ہے وہ بھی خدا دی عزت دی قسم حضور دے غلاماں دے وچوں بنیا ہے. حضور دے عشق دے اوتے کوئی کمپرومائز نہیں. اعمال دے اندر کمی ضرور ہو سکتی ہے لیکن نبی دے عشق دے اندر اہل سنت دے کمی نہیں آ سکتی. محبت نہ کہو سبحان اللہ. اے پورے دا پورا قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب دیا نعتاں پڑھیاں نے اور جڑے خطبے دے اندر تلاوت کی دی اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. انجنے قرآن نال پیار کر کے کہو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین فرمائے ایمان والے جدوں اللہ تانوں بلاوے اللہ دا رسول بلاوے اس وقت فوری حاضر ہو جائے. امر دسی گا استجیبوا للہ وللرسول نقطے کی بات کرن لگا. اللہ کسے نو بلاوندا کوئی نہیں اللہ کسے نو مخاطب نہیں ہوندا اللہ اپنے پیارے نال مخاطب ہوندا ہے. اللہ رب العالمین موسیٰ نال کلام کیتا او دا بھی فخریہ طور دے اللہ بیان کر دیتا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اسا موسیٰ نال کلام کیتا سی اسا ڈائریکٹلی موسیٰ نال کلام کیتا اللہ او بھی بیان کر دیتا. قرآن کی کہہ رہا ہے جدوں اللہ بلاوے اللہ کا رسول بلاوے فوری طور پہ حاضر ہو جانا ہے. یا اللہ اج تک سنیا کوئی نہیں اسلام دی تاریخ دے اندر تو کسے نو آواز دیتی ہوئے تیری آواز کسے سنی ہوئے او تو کسے نو بلایا ہوئے. اللہ دسنا چاہتا ہے میں ڈائریکٹ کسے نو نہیں بلاندا میں جدوں بھی بولنا اپنے حبیب کی زبان چو بولنا. میرے حبیب دا بلانا میرا بلانا ہے میرے حبیب دا عطا کرنا میرا عطا کرنا ہے میرے حبیب دا راضی ہونا اے میرا راضی ہونا ہے.
جڑا حبیب دا غلام بن جائے گا اللہ کہندا ہے انہوں میں بھی قبول کر لواں گا۔ آؤ اللہ دا قرآن اے ہوئی دسدا پیا ہے، اللہ فرمایا جدو اللہ بلاوے، اللہ دا رسول بلاوے فوری طور تے حاضر ہو جائے۔ میرے آقا کریم دا زمانہ اقدس ہے، میرے آقا دا پیارا صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا پہ فرما رہے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے آپ آواز دیتی ابی، میرے آقا کریم دی آواز بلند ہوئی، حضرت ابی نماز پہ پڑھ دے رہے، نماز جلد جلد کمپلیٹ کر کے نماز مکمل کر کے سونے کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے پوچھ لیا آکھیا ابی کی کرنا پیا سے، ابی اتنی دیر کیوں لائی ہو؟ عرض کی تھی مازاغ دیا کھاوا لیا کمری والے نماز پہ پڑھنا سا، میں نماز جلدی جلدی پڑھ کے آ گیا۔ میرے آقا اے نہیں آکھیا میرے غلام تو نماز پڑھنا پیاسے کوئی بات نہیں، نماز رام نہ پڑھنی سی۔ میرے آقا کریم نے 9ویں سپارے کی سورہ انفال دی یہ آیا کریمہ تلاوت کی تھی۔ میرے آقا فرمایا او بھائی تو قرآن نہیں سی سنیا، اللہ کہندا جدو اللہ بلاوے، اللہ کا رسول بلاوے فوری طور تے حاضر ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والے مینوں نہیں سی پتا، میرے آقا بیان کیتا جدو میں بلاوا او تو نماز بھی پڑھتا ہوئے نماز چھڑ کے آ جائیں، تیری نماز خراب نہیں ہوئے گی بلکہ اللہ کی بارگاہ سے مقبول ہو جائے گی۔ نماز تو بد کے کوئی عبادت نہیں، نماز تو بد کے کوئی اللہ دا قرب نہیں، لیکن اے ہوئی نماز جدو در یار دے درمیان رکاوٹ بندی ہوئے حکم نماز چھڑ دینی ہے۔ ابی بن کعب نے سنیا، عرض کی تھی کملی والے آئندہ اے غلطی نہیں کراں گا، جدو آواز کل چپوے گی فوری حاضر ہو جایا کراں گا۔ میرے آقا کریم دا غلام او جدو سن لیا پھر دنیا نو پیغام دیتا، او دنیا والو ایک تے اپنے گمان چ نہ لیا جائے، میرا نبی او نبی ہے جڑا پیغمبر اسلام ہے، میرا نبی او نبی ہے جڑا مختار کل بن کے آیا ہے، جنہوں نے اپنے اختیارات عطا کیتے ہیں۔ نبی دی بارگاہ دے اندر غلامان مصطفیٰ کے اندر علامہ قسطلانی نے شرح بخاری لکھی، آپ فرماندے نے اگر آقا کریم کسی نو آواز دے دیون میرے آقا دا غلام نماز پڑھدا ہوئے وہ فوری طور تے نماز چھڑ کے آقا دی بارگاہ چ آ جائے تے آقا دی بارگاہ چ آ کے وہ سلام عرض کرے، میرے آقا سلام دا جواب دین، میرے آقا کسے کام بھیج دین وہ صحابی کام کر کے آ جائے۔ علامہ قسطلانی لکھے ہے فرمایا خدا دی عزت دی قسم ہے آقا دا غلام جیڑا آقا دی بارگاہ چ نماز توڑ کے آئے گا، نماز چھوڑ کے آئے گا، انہیں آقا نو سلام کیتا ہے وہ دی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ عام بندے واسطے حکم ہے اگر نماز دے دوران کسے سلام دا جواب دے کسے دا حال پوچھ لے یا کوئی بھی کلام کر لے نماز ٹوٹ جاندی ہے، لیکن علامہ قسطلانی لکھیا نبی دی بارگاہ دے اندر اگر صحابی آوے نماز کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ آخیا کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ اسی وجہ بیان کی تھی، فرمایا وجہ اے آقا دی بارگاہ دے اندر صحابی سلام کیتا ہے تے سلام انہوں کیتا ہے جنہوں نماز دے وچ سلام کرنا واجب قرار دیتا ہے، جنہوں نماز دے وچ سلام کرنا واجب قرار دیتا گیا، ضروری قرار دیتا گیا۔ درود ابراہیمی اے سنت وچوں میں، لیکن اتحیات جڑی عبدو و رسول تک اے نماز دے واجبات دے وچوں، اے نماز دے بولو تو صحیح، اور نماز دے واجبات دے وچوں میں کیڑا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تاڑے تے سلام ہوئے، اے کہنا کی ہے
بولو واجبات نماز وچوں ہن اے واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوندی نماز تو صحابی اگر آندا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر نماز چھوڑ کے تے آ کے حضور دی بارگاہ سلام عرض کردا ہے تے کینوں سلام کیتا اونوں سلام کیتا جو نماز دے وچ سلام کرنا پہلے ہی واجب جہدے نال کلام کرنا پہلے ہی ضروری ہے میرے آقا نال کلام نہ کیتا جائے تو خدا دی عزت کی قسم ہے میرے آقا نال کلام نہ کیتا جائے رب اپنی عبادت خالصتاً عبادت نو بارگاہ لم یزل دے اندر قبول ہی نہیں فرماندا اور جس نبی دے نال کلام کیتیاں بغیر نمازاں قبول نہیں ہوندیاں تے اپنے گھر دے وچ چاٹی مار کے ویکھ اور جتھے نبی دا ذکر نہ ہوے جس مسیح نبی دا ذکر نہ ہوے جس مجمع نبی دا ذکر نہ ہوے او ہور تے کچھ ہو سکدا ہے اجتماع تے ہو سکتا ہے اور پروگرام تے ہو سکتا ہے لیکن قبولیت کی سند ادھر ہی ہونی ہے جب میرے آقا کریم کا ذکر خیر کیا جائے میرے تھوڑا جہا مسکران تے ذرا تھوڑا پرہیز کرو میں اگے بھی کہا ہے کہ فرشتیاں دی محفل ہے ختم قرآن دی محفل ہے جہاں سامنے بہ کے مسکراوندا ہے نا تو میں پھر کی کر سکنا پھر کسی کو کھڑا کر دیں تو پھر وہ واسطے انسلٹ ہوے گی اس واسطے جہاں بندہ غیر سنجیدہ بھاویں باہر جا کے بہ جائے اتنے سنجیدہ بندہ بوے جنہیں حضور دے ذکر دی محفل سننی ہے تو جنہوں پتہ ہے کہ قرآن دے فضائل کی نے تو صاحب قرآن دے فضائل کی نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی اگر نماز چھڑ کے آندے نے تو علامہ قسطلانی لکھا یہ وہ علامہ نے جنہاں بخاری دی شرح لکھی ہے جنہاں بخاری دی شرح لکھی ہے آپ فرماتے ہیں آقا دی بارگاہ چاہے آ کے سلام کرے نماز نہیں ٹوٹے گی سونا کیوں نماز نہیں ٹوٹے گی فرمایا سلام کیتا ہے کہ انہوں سلام کیتا ہے جنہوں سلام کرنا نماز دے واجبات دے بچوں میں میرے آقا کسی نے کام بھیج دین وہ بندہ دکان سے چلا جائے کام کر کے واپس آ جائے یا رسول اللہ بھی اجازت ہے میرے آقا فرمان جا کے نماز پڑھ انہوں نوے سرے پڑھن دی ضرورت نہیں انہیں اطاعت کیتی ہے کہ وہ دی اطاعت کیتی ہے جنہیں پر رب دا قرآن کے اندر میں یوتے رسولہ فقط آتا اللہ اور جنہ رسول اللہ دا غلام بن جائے گا رسول دا فرما بردار بن جائے گا اور رب دا بھی فرما بردار ہے معلوم ہوا میرے آقا دی اے شان تے عظمت ہے میرے آقا دا اے مقام تے مرتبہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا کام کیتا جائے آقا نال کلام کیتا جائے نماز ٹوٹتی نہیں اس دو لتاں والے ملا دے ہوتے میں لعنت کا لفظ نہیں چھوٹا سمجھنا جڑا کہ میں خیال مصطفیٰ آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے نماز خراب ہو جاندی ہے میں کہ تیری نماز اور چنی گیری ہے جڑی ٹوٹ گئی ہے ٹوٹتی اولا دی ہے جنہاں یا قبول ہوندیاں نے جڑے یار تو بغیر نمازاں پڑھدے رہن کعبے دا طواف کرتے رہن اور ٹکرا کے ہو سکدیاں نے سجدے نہیں سجدے ہوئی ہوندے نے دل وچ نبی دی یاد وسیع ہوے پھر سجدہ رب نو کرے رب کہندا ہے فرشتیو اونوں جا کے کہہ دیو انہیں یاد دی محبت عشق رسالت دے اندر اپنے آپ نو مغل کر کے سجدہ مینوں کیتا ہے اساں ایک سجدے دے بدلے انہوں کئی سجدیاں دا ثواب عطا کر تے جے بندہ آکے میں نماز ٹوٹ جاندی ہے انہاں نوں بہتر ہے کہ گدھے دا خیال آ جائے میں کہ تاڑیاں نمازیں کھوتے ہوندے تاڑیاں نمازاں دے اندر اے جی بیوی دا خیال آ جائے نہیں ٹوٹے گی گدھے دا خیال آ جائے نہیں ٹوٹے گی نبی دا خیال آ جائے ٹوٹ جائے گی میں کہ تیری جڑی کتھوں سی جڑی ٹوٹ گئی ہے کہ اساں نماز ہی نہیں سمجھدے جڑی یار دی محبت تو بغیر پڑھی جاوے کیونکہ ریاضت میں ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری
میں آلے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ النظر الى وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ تکنا عبادت۔ النظر الى الکعبۃ عبادت، کعبے کی زیارت کرنا عبادت۔ النظر الى وجہ الوالدین عبادت، ماں پیو کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اوہ انہاں دے چہرے عبادت بن گئے جڑے غلامی مصطفیٰ چ آ گئے، انہاں ماں پیو نوں عزت مل گئی جڑے نبی دی غلامی چ آ گئے۔ اولاد انہاں دا چہرہ ویکھے، اپنے مائی باپ دا چہرہ ویکھے، ماں پیو دا چہرہ ویکھنا اولاد واسطے باعث عبادت۔ او جنہاں غلاماں دے چہرے ویکھنا عبادت بن گیا۔ اور رخ مصطفیٰ اور رخ والضحیٰ، میرے آقا کریم دے چہرے کا کمال کتنا زیادہ ہے۔ اساں انہوں نماز ہی نہیں سمجھ دے جڑے آقا دے تصور تو بغیر پڑھی جائے وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ جدو اللہ اکبر کہنا ہے تصور سے آنا ہی ہونا ہے۔ میرے نبی نے اللہ اکبر کہنے آخیا۔ جدو رکوع کرنا ہے تصور سے آنا ہی ہونا ہے۔ میرے نبی رکوع کہنے کیتا۔ جدو سجدے جانا ہے تصور سے آنا ہی ہونا ہے۔ میرے نبی سجدہ کہنے کیتا۔ وہ تو ایک تصور کی بات کرنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے آقا کریم دی کل آل دا جدو تک تصور نہیں کرے گا تیری نماز انکمپلیٹ ہے، تیری نماز مکمل نہیں۔ جدو اتحیات جا کے تو جدو تک نہیں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ادو تک تیری نماز مکمل نہیں۔ اتنے علی کا تصور بھی آ جانا ہے، بی بی فاطمہ کا تصور بھی آنا ہے، حسن کا تصور بھی آنا ہے، حسین کا تصور بھی آنا ہے، امام زین العابدین کا بھی آنا ہے، امام باقر کا بھی آنا ہے، امام موسیٰ کاظم کا بھی آنا ہے، امام مہدی کا بھی آنا ہے۔ قیامت تک میرے نبی کی جتنے بھی آل ہے سارے کا تصور ہونا ہے، پھر نماز کمپلیٹ ہونی ہے۔ او دنیا والے آل سنت کا عقیدہ ہے جس عبادت کے اندر آقا کا تصور نہ آئے وہ عبادت ہی کوئی نہیں۔ عبادت او عبادت ہے جی آقا کے تصور سے کیتی جائے، آقا کے عشق سے کیتی جائے، آقا کی محبت سے کیتی جائے۔ وہ عبادت بندہ چند سجدے کرتا ہے لیکن وہ تو لکھاں سجدیاں دا ثواب آ جائے۔ میرے تکبیر آؤ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کر کے دنیا نو پیغام دیتا جدو اللہ بلاوے، اللہ کا رسول بلاوے فوری طور تے آ جانا ہے۔ آؤ میرے آقا کریم دے غلاموں، میرے آقا کریم دی اتباع کے اندر علامہ قسطلانی فرماندے نے اگر چہرہ پھر جائے گا، سادہ چہرہ پھر جائے کعبے تو سادیاں نمازاں ٹوٹ جان گیا، کیونکہ جہد قبلہ بھی ضرور ہے، سمت قبلہ بھی نماز دی شرطاں دے وچ ساڈے واسطے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کعبے تو چہرہ پھر جائے نماز ختم ہو جائے گی۔ لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے علامہ قسطلانی فرماندے نے اگر صحابی نماز چھڑ دے چہرہ بھی پھر جائے کلام بھی کر لوے تے چہرہ پھریا ہے تے او دے والے پھریا ہے جڑا کعبے تو پھریا ضرور ہے لیکن پھریا کدے والے جڑا کعبے دا بھی کعبہ بن گیا ہے۔ اگر کعبے تو پھر جائے تو پھر نماز ٹوٹ دیئے، لیکن ضروری ہے کہ کعبے تو سمت پھر جائے سادیاں ٹوٹ جان گیا۔ لیکن آقا دی بارگاہ اقدس کے اندر اگر صحابی چلا جانا اپنا جناب سمت قبلہ بھی چھٹ گئی، انہیں کلام بھی کر لیا، وہ دی نماز خراب نہیں ہوئے گی۔ کیوں؟ اس صحابی نو پتا ہے اللہ دسنا چاہتا ہے نماز آئی ہے مدینے پاک دے
دے اندر نماز آئی ہے مدینے پاک دے اندر، لیکن میرے آقا آئے نے مکے پاک دے اندر، میرے آقا کریم دی عمر مبارکہ زیادہ ہے، درود پہلے وے نماز بعد وچوں وے، درود اوتو تو وے جتوں تو کائنات کا رب ہے، اللہ لم یزل، اللہ ازلی یہ ابدی ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، او کائنات کا خالق کام کوئی نہیں، او فرماندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں نبی دی ذات تے درود پڑھنا، او ایمان والےو اگر تساں بھی چاہندے ہو میرے کام چ شریک ہونا، اگر تساں چاہندے ہو میری بارگاہ چ قرب لینا، تساں بھی او کریا جے جڑا میں کرنا پیا، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والےو صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود ایک دفعہ پڑھ لیا جے، سلام دو دفعہ پڑھنا ہے۔ سلام کتنی دفعہ؟ کیونکہ سلو دے لفظ ایک درود پڑھنا، سلو بمانا درود، وسلمو اے امدہ سیگا ایک دفعہ، تسلیمہ دو دفعہ، یعنی کہ سلام دے بیچ عقیدت دا اظہار کرنا ہے، نبی نو راضی کرنے واسطے سلام دے اندر مبارکہ کرنا ہے، کہ صحابہ کہنے مبارکہ کیتا، صحابہ آقا دے چہرہ دیکھی جاندے نے، نالے کہندے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کملی والیا اللہ دی عزت کی قسم ہے تیرے ورگا ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں، تیرے ورگا سونا کائنات ہے ہی کوئی نہیں، اگر کائنات وچ ہوندا تے تاں اگر رب کسی نو بلاوندا، رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے۔ اے صحابی کتنے پہ کہندا ہے درے مصطفیٰ تے چہرہ وضحا ویکھ کے نبی پہ عیب ہوندا ہے، تے کوئی خبیث ملا اگر آ کے یوسف علیہ السلام نو کھوٹے تے چڑھا کے آپ نو پھیریا گیا اور مسلک دا لان کیتے ہو سکتا ہے، اور اسلامک اسکالر نہیں، اسلامک اسکالر ہوئے آکے جتے نبی دے پیر ہی نہیں لگے بلکہ نبی جیسے سواری دے سوار ہو گیا، اور سواری دے پیران دے نال جتے مٹی لگی ہے اور مٹی اور کائنات دیا ساریاں عزتاں ایک سائل کے بابے رضوی کا نظریہ ہے کہ آقا دی سواری نال لکن والی مٹی دی عزت کائنات دی عزت والوں زیادہ ہے۔ اے عقیدہ سانو صحابہ نے دیتا ہے کہ نبی نو کی کہنا خلقتا مبرہم من کل عیب، ہر عیب کل عیب، کوئی جتھے عیب ہوئے اتھے نبوت رہ ہی نہیں سکتی، اور جتھے نبوت ہوئے اتھے عیب وڑ نہیں سکتا۔ سادہ عقیدہ ہے صحابہ والا، صحابی چہرہ وضحا ویکھی بھی جاندا ہے، نالے کہندا خلقتا مبرہم من کل عیب، اللہ نے ہر عیب تو تانوں پاک پیدا کیتا ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اے نبی دی عظمت ہے، ایک ختم نبوت دی شان ہے، اے آقا دا مقام تے مرتبہ ہے کہ آقا ورگا کوئی نہیں۔ اے صحابہ سانو دسیا ہے، اسا نہ صحابہ دا کوئی بے ادب برداشت کر سکنے ہاں، نہ اہل بیت دا کوئی بے ادب برداشت کر سکنے ہاں۔ اسا چاہنے ہاں دنیا چ عمل ہوئے لیکن عزت مصطفیٰ دے نال ہوئے، دنیا چ عمل ہوئے عظمت صحابہ دے نال ہوئے، دنیا چ عمل قائم ہوئے عظمت اہل بیت نال قائم ہوئے، دنیا چ عمل ہوئے اللہ دے ولیاں دے مقام دے نال ہوئے، دنیا چ امن ضرور ہوئے لیکن غلامان مصطفیٰ دے نال پیار کر کے ہوئے گا۔ صحابی دسیا کہ نبی بے عیب ہوندا ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چ کوئی عیب ہے، میرے نبی پاک نے سب نے پہلے جڑی مکے دے اندر جڑی چیز میرے آقا پیش کی تھی نا اپنی ذات دی دلیل وہ کی ہے
نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس رب دا محبوب ہاں کہ جنہیں آسمان بنائے نے، میں او دا نبی ہوں جنہیں زمین قائم کی ہے. میرے آقا نے اے نبوت دلیل پیش نہیں کی تھی. میرے آقا کی دلیل پیش کی تھی؟ قرآن نے دسیا. میرے آقا فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. او بے عقل ہو، تہاڈے اندر میں 40 سال گزارے نے. تہاڈے اندر میں 40 سال گزارے نے. میرے 40 سالہ زندگی کے اندر، میرے سوانح حیات کے اندر 40 سالہ میری سیرت کے اندر ایک نکا جتنا عیب کرنا تہاڈا کام ہے. میں اپنے دعوے کے پیچھے ہٹ جاواں گا. مکے دے بڑے بڑے کافر کٹھے ہوئے، انہیں آکھیا یار ایک گل تے اساں کلی پا لئیے، محمد بے عیب بن کے آیا ہے. اور مکے دا کافر بھی مندا سی کہ محمد بے عیب نے. اگر عیب ہوندا تے کہہ دیندے تساں فلانی جگہ تے مسئلہ کیتا تو اج تارے فلانا عیب ہے. لیکن کسے کافر دی جرأت نہیں پئی کہ نبی دے 40 سالہ زندگی مبارکہ دے اتے ایک عیب بھی پیش کر سکتا. میرے آقا بچپن بھی گزاریا، میرے آقا لڑکپن بھی گزاریا، میرے آقا جوانی بھی گزاری، میرے آقا میچورٹی دی عمر دے اندر 40 سال دا انتصابی امور کر گئے. لیکن نبی دی زندگی دے اندر مکے والیاں ایک عیب بھی نظر نہیں آیا. اج کوئی نبی دے عیب لبدا ہوئے معلوم ہوا مکے والیاں نالوں کافراں تو بھی اگے کافر ہے. محمد دے غلام نبیاں چ عیب نہیں لبدے. وہ اندر بالا گل اولا بے کمال ہی کاشا فتو جا بے جمال ہی حاصلت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ. میرے آقا پہ عیب نے. بولو بولو. آج ضرورت نماز روزے کی تبلیغ دی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نماز فرض ہے. آج ضرورت ہے نبی دا مقام بیان کیتا جائے. حضور دی ختم نبوت ڈاکا پیندا ہوئے تے نمازاں دے طریقے تے نماز وضو دے طریقے نہیں دسے جاندے. دسیا جاندا ہے کہ نبی دے واسطے تلوار کیویں چکنی ہے تے ضرورت پیش آوے تے کلاشن کیویں چکنی ہے. اے آقا دے مقام کے مرتبے ہوتے جدوں بھی حملہ کیتا جائے ادوں نماز روزہ زکات مسائل سیر تے ہیں ایک ہی معاملہ ایک ہی منشور ہونا چاہیے. آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر. خدا دی عزت کی قسم اے ضرورت ہے. اے اس عشق مصطفیٰ جو سینے چ ہوئے گا نا پھر غلامان مصطفیٰ کسی کافر دی جرأت نہیں پوے گی کہ حضور دے غلام دے سامنے حضور دی بے ادبی کر دے. میرے آقا کریم دے صحابی نے سامنے بیٹھ کے آکھیا نبی بے عیب ہے. اگلی گل جی بڑی خوبصورت کی کانا کا قد خلقتا کما تشاء. یا رسول اللہ جیویں تسی چاہیا ہے نا، جیویں تسی چاہیا رب نے اونج تانوں بنایا. نبی پاک نے کہا نہیں سی، سرکار نے اگے نہیں کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر تصویر بنا دیتا ہے. لیکن صحابی نے کیا کہا؟ جیسے آپ نے چاہا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جیسے وہ چاہے ویسے کرتا ہے. صحابی نبی کے سامنے بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے. صحابہ قرآن نہیں سی پڑھے. ایسا کوئی بہت بڑے کاری ہیں. صحابہ تو بڑا کاری کہہ رہا ہے. صحابہ تو بڑا جڑا قرآن بھی ویندے سن نالے صاحب قرآن دا بدعا دا چہرہ بھی ویندے سن. تو صحابی چہرے تے بیٹھ کے میرے آقا دے تو میرے آقا یہ نہیں کیا. میرے آقا کریم نے ممبر بھی اپنا عطا کیتا. میرے آقا تھلے بہ گئے، حضرت سعد بن صابر آقا دے ممبر تے بہ گئے. قیامت تک سبق دیتا ہے ساری تعریف کرے گا. اسی دی کانڈ نہیں لگن دیواں گے، اساں بھی عزتاں واسطے عطا کر دے دے. اے قرآن کی کہندا ہے تے صحابی نے کی کیا ہے؟
یہ کوئی آپس تقابل نہیں. صحابی جانتا ہے کہ قرآن بھی سچا ہے, لیکن میرے آقا کریم نے جیویں جیویں چاہیا رب کائنات نے اونجی پیارے مصطفیٰ نو بنا دیتا. صحابی نبی دے سامنے بیٹھ کے کیا ہے, کوئی شرک تے بدعت دا کوئی اتنے مسئلہ ہی نہیں اٹھیا. میرے نبی دے سامنے کوئی بھی غلط کام کیتا جائے, میرے آقا دا چہرہ مبارک شریعت کی مخالفت کیتی جائے, میرے آقا دا چہرہ جڑا سرخ ہو جاندہ سی, میرے آقا دے چہرے دے آثار نہیں بدلے. میرے آقا کریم نے حضرت حسان واسطے ہاتھ چک دیتے, آقا اللہم عجلہ بروح القدس. حسان جدوں تک تو مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہے گا, مصطفیٰ بھی تیرے نال ہے اور جبریل امین بھی ہر وقت تیرے نال ہے. ہوں تو پتہ چل جانا چاہیے کہ جڑے نبی پاک دے نعرے لاؤندے نے انہاں نال ایجنسیاں نہیں ہوندیاں, انہاں نال تاجدار گولڈا فرماؤندے نے نبی دا ید اللہ دا ہاتھ پیچھے کان دے پیچھے ہوندا ہے. وہ تائیں تے عاشق رسول جتھے بھی قدم رکھے گا اگر مخلص ہوے, خدا دی عزت دی قسم ہے میرے آقا دے صدقے اللہ نو کامیابیاں عطا فرما دیندا. بریلی دا بابا کہندا حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے آقا کریم دے وصال دے دل قریب ہے. میرے آقا پردہ فرمان تو چند دن پہلے میرے آقا حکم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر نماز پڑھاؤ دینے. میرے آقا کریم نے ایک دن میرے آقا نے حضرت عائشہ بھی حجرہ مبارکہ دے وچوں میرے آقا پردہ سرکایا, میرے آقا پردہ ہٹایا. میرے آقا کریم نے پردہ ہٹایا, صحابہ نماز پڑھتے پے نے. دن پیر دا بخاری چ لکھیا ہے, پیر دا دن میرے آقا اپنے غلاماں نو ویکھنا چاہندے نے. میرے غلاماں دی محنت جڑی میں کر کے دتی ہے, جو صحابہ نے میں تعلیم دتی ہے, میرے آقا پردہ سرکایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تصور کیتا میرے آقا تشریف لے لگے نے. صحابہ تصور کیوں چلے گئے, صحابہ دا عقیدہ ہے. صحابہ فرماندے نے اسا جدوں بھی آقا کریم نو تلاش کرنا چاہنے ہاں, اسا آقا کریم دے جسم مقدس دی اتنی معطر خوشبو آندی ہے, جدھر جدھر خوشبو آندی ہے اسا ادھر چل پینے ہاں. جتھے خوشبو ود جاندی ہے اسا نو پتہ چل جاندا سی میرے آقا کریم منبع خوشبو معطر. میرے آقا ایتھے جلوہ افروز. میرے آقا کریم دے صحابہ نے جدوں محسوس کیتا میرے آقا نے اپنے حجرے دا پردہ سائڈ تے کیتا. میرے آقا تشریف لے لگے. حضرت ابو بکر صدیق نو پیچھے مقتدیاں تالیاں بجائیاں. ابو بکر پیچھے آ گیا, نبیاں دا امام آ گیا ہے, نبیاں دا لاڑا آ گیا ہے. آقا کریم آ لگے نے, ابو بکر صدیق پیچھے آ لگے. میرے آقا اشارہ کیتا نماز مکمل کرو. میرے آقا اشارہ کیتا. صحابہ کہندے نے اسا اپنے رخ جڑے نے آقا کریم والے موڑ لے. اسا کعبے دا رخ چھڈ کے سمت قبلہ چھوڑ کے اساں دے رخ جڑے نے آقا کریم وال ہو گئے. جتھے میرے آقا کریم دا حجرہ ہے او جناب مشرق دی جانب ہے, نماز مغرب دی جانب پڑھی جاندی ہے. مخالف سمت دے اندر کوئی ادھروں چہرہ پھیر کے او پچھلی سائڈ تے چہرہ کر لے, ساڈیاں ٹوٹ جاندیاں نے. لیکن قربان جاوا میرے آقا دے صحابہ کہندے نے اسا آقا دا چہرہ ویکھیا. راوی بیان کیتا ہے کہندے نے آقا سانو ویکھیا, آقا اشارہ کیتا نماز مکمل کرو تے آقا کریم مسکرا رہے سن. اے حدیث لفظ پیا پڑھنا, آقا کریم مسکرا رہے سن. میں کہ نماز پڑھ رہے پے سن. صحابہ
اللہ نالے رخے و دعا والے صحابہ دسنا چاہتے ہیں اساں نماز بھی ضرور پڑھی ہے لیکن نبی دے عشق تو بغیر نہیں پڑھی. نبی دا چہرہ سامنے آ جائے پھر کیڑی نماز باقی رہے گی. اس واسطے کسی عاشق کا کیا انہیں آخیا میں نماز پڑھا کہ تے ول ویکھا میں نماز پڑھا کہ تے ول ویکھا مینو کعبہ بھول گیا مینو بھول گئے میں سوم صلاتاں تے مینو بھول گئے میں سوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پیا مینو بھول گئے نے سوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پیا ہے. صحابہ کرام دا رخ پھریا ہے تو کدھر پھریا ہے ادھر پھریا جڑے کعبے دا بھی کعبہ سمت قبلہ تو رخ پھرنا نماز واسطے انقطاع صلاۃ ہو جاتا ہے لیکن صحابہ دا پھریا تے ادھر پھریا جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے. بریلی دا بابا اے بھی نہیں بولیا آکھیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرمایا غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی یہ آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ کی وجہ تو میرے مصطفیٰ دی وجہ وہ گل 360 بت موجود نے تے کعبے دے وچ لگے ہوئے مختلف جگہ کنے 360 بت تے کعبہ بھی روز دعاواں کردا ہے کدی تے ہوے گا نا جڑا مینوں پاک کرے گا کدی تے آوے گا نا جڑا نالے بتاں نوں لاوے گا تے نالے کہے گا جال حق واضح حق الباطل ان الباطل کان زہوکا. کدی تے آیت پڑھ کے مینوں صاف کرن والا کدی تے آوے گا. خدا دی عزت دی قسم میرے آقا جی کو قدم رنجا فرمایا کعبے بھی رب دا شکر ادا کیتا ہونے سونے ربا تیرا شکر ہے بنیا تے تیرا کارواں لیکن کافراں ایتھے بھی بت وار دیتے مصطفیٰ دا قیامت تک کعبہ بھی احسان مانگے کہ مصطفیٰ نے مینوں بتاں تو پاک کیتا ہے. اور جڑا کعبہ آقا دے شکر گزار ہوے تے پھر نمازاں تے عبادتاں اوتھے نہیں نمازاں تے عبادتاں مصطفیٰ دے روزے دے کول کروں. خانے کعبے دی شان ہے کہ میرے آقا کریم دی وجہ تو ہے. میرے آقا نے اس جامع ترمذی دی حدیث ہے میرے آقا والذی نفس محمد فرمایا اللہ دی عزت کی قسم ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے جنہیں قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے. میرے آقا کعبے وال چہرہ فرما کے کعبے وال مخاطب ہو کے میرے آقا فرماتے ہیں اے خانہ خدا اے خانہ کعبہ میں اللہ دی قدرت دی قسم کھا کے آنا جنہیں قبضے کے اندر میری جان ہے. اے خانہ کعبہ تیرے نالوں میرا غلام افضل تے اعلی ہے. حدیث میں بکھاواں گا تیرے نالوں میرے غلام مومن دی شان اللہ دی بارگاہ کے اندر زیادہ ہے. کیوں کہ تو کھانا ہے خدا ہے تو کھانا کعبہ ہے تینوں جڑا بنایا ہے تے حضرت ابراہیم تعمیر کیتا ہے یا حضرت آدم تعمیر کیتا سی لیکن جڑا میرا غلام ہوے گا او تے سینے دے اندر اس کے مصطفیٰ دے آپ شان نکلتے ہون گے عشق دی چنگاریاں نکلتی ہون گیا او میرے نموس واسطے او اللہ دے اسلام واسطے نہ تلوار کی پرواہ کرے گا نہ اپنی آل اولاد کی پرواہ کرے گا. جنوں بھی عزت ملی ہے میرے آقا کی وجہ تو ملی جنوں بھی عزت ملی کی وجہ تو میرے مصطفیٰ کریم دی وجہ تو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے مکے دے لوکاں نے آپ نو گرفتار کر لیا گرفتار کر کے مقام تنعیم تے لے گئے. مقام تنعیم تے لے جا کے اتنے سولی چڑھاؤن لگے تے پوچھیا کہ کوئی دل دی حسرت ہے وے. آپ نے فرمایا مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لین دی
کی کر لیں دو تاکہ جڑے اے اشاقان مصطفیٰ نے نا وہ شہیدان حق نے انہوں نے درمیان رسم چلتی رہے. فرمایا میں نے 2 رکعتاں دا موقع دے دیتا جائے. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے پڑھ لو. جدو تے خبیب نے بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی, بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی. انہوں نے کہا بھی اتنی جلدی نماز پڑھی ہو تینوں موت ڈر کی وجہ تو پٹھو ورگے جڑے نے لتاں گھسیٹتے سن کہ موت تو ہر بندہ ہی ڈردا ہے, مرنا کوئی نہیں چاہتا. جناب بڑے بڑے لوگ نے لیکن موت کا ڈر جدوں انہوں نے سامنے موت نظر آتی ہے نا اس وقت بندہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے, بندہ اپنے اعصاب دا طاقت ختم کر بیٹھتا ہے. کہ میرے آقا کریم نے خدا کی عزت کی قسم ہے میرے آقا نے جڑے غلام تے جان سار اپنے تیار کیتے سن اور موت دی اکھاں پا کے کہندے سن موت کتنے بھی جانی ہے اساں تینوں کتنے کتنے تلاش نہیں کیتا. اور موت کا پیچھا کرتے موت کا پیچھا نہیں کرتی. جدو حضرت خبیب نو جناب سولی تے چڑھاؤن سے پہلے مہلت دیتی گئی آپ نے فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں دو. نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ آج یہ کافر جننے بھی تماش بین کھلوتے ہیں یا اللہ انہوں نے چون کے انہوں کو انتقام لوی, چون کے انہوں کو انتقام لوی. جڑے تماشا ویندے پے نے مسلمان دا تماشا دیکھنا ایک کافر دا کام ہے, مسلمان دا کام نہیں. مسلمانوں دے درمیان صلح کروا سکتا ہے کہ کروائے. اگر تماشا دیکھے شرارت کرے اس تو بڑا کائنات کا خبیث کوئی نہیں. میرے آقا دا جلا فرمان ہے, اللہ دا قرآن ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان میں صلح کرواؤ. جب صلح کرواتے ہو وہ 2 پارٹیاں صلح بعد میں کرتی ہے. اللہ رب العالمین صلح کروانے والے کے لیے اللہ بے حساب جنت کا پروانہ عطا کر دے. اللہ اس کو بے حساب جنت کا پروانہ دے دیتا ہے. خدا کی عزت کی قسم تماشا دیکھنا اہل ایمان کا کام نہیں ہے. اہل ایمان اگر تماشا دیکھتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اگر ایمان رکھنا چاہتے ہو تماشبین نہ بنو بلکہ جس مسلمان کے ساتھ زیادتی ہے اس کا ساتھ دو. اگر صلح کروا سکتے ہو تو صلح کروا کے دیکھو. خدا کی عزت کی قسم ہے جو دل کو سکون صلح کروانے والے کو ملتا ہے وہ کروڑوں خرچ کر کے بھی اللہ بندے کے نصیب میں نہیں رکھتا. جب حضرت خبیب کو تماشا دیکھنے والوں کے لیے آپ نے دعائیں ہلاکت کر دی یا ان کو چن چن کے ہلاک کرنا تو حضرت خبیب کو جب سولی چڑھانے لگے کہا آج اگر ایک لفظ کہہ دو تو کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ایک لفظ کہہ دو. کہا کیا چاہتے ہو. کہا آج یہ کہہ دو کہ میری جگہ کاش کہ جہاں محمد مصطفیٰ ہوتے میری جگہ پہ آقا کریم تمہارے جو نبی ہے وہ سولی چڑھ جاتے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. خبیب نے کہا تم نے ہمیں سمجھا ہی نہیں, ہم نے ہماری رگوں میں خون کم دوڑتا ہے اس کے مصطفیٰ زیادہ دوڑتا ہے. فرمایا کافرو تم یہ چاہتے ہو کہ میری زبان پہ یہ جملے آ جائیں اپنے آقا کے متعلق, اپنے ملجا کے متعلق, اپنے ماں باپ کے متعلق, اپنے نبی کے متعلق. نانا اگر مکے کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو اگر کوئی کانٹا بھی میرے آقا کے پاؤں کی تلیوں کے ساتھ لگ جائے تو میں چاہتا ہوں میرے آقا کی تلیوں پہ کانٹا نہ چبھے وہاں پہ میرا دل موجود ہونا چاہیے. اس کی صحابہ سے ملتا ہے. حضرت خبیب نے جب یہ کیا انہوں نے کیا کیا آگے سے انہوں نے کہا اس کا رخ کعبے سے پھیر دو, اس کا رخ کعبے سے پھیر دو کیونکہ مسلمان کعبے سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں. کافروں نے کیا کہا ان کا چہرہ مبارک جو ہے قبلہ سے پھیر دو, کعبے سے پھیر دو. حضرت خبیب سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہیں باندھے ہوئے ہیں لیکن چہرے پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم 14 صدیوں کے بعد بھی اگر اڈیالہ جیل میں کسی عاشق رسول نے سولی کا پھندا دیکھ کر اپنے سامنے اگر کوئی مسکرایا ہے تو وہ لبیک کا نعرہ لگانے والا ممتاز حسین قادری عثمانیہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک
حضرت خبیب مسکرانے لگے. کہا کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا مجھے کوئی پریشانی تھوڑی ہے, مجھے پریشانی کو تھوڑی ہے. پھر کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میرا رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا اللہ کہتا ہے جدھر بھی چہرہ کر لو کائنات کا رب جلوہ دکھا رہا ہے. کعبے سے رخ بھی رہا تو کیا ہوا؟ تو جب ان کا رخ کر دیا گیا مدینے پاک کی طرف, جب مدینے پاک کی سمت خبیب نے دیکھی تو کہا خدا کی عزت کی قسم اب دل کے ارمان پورے ہو گئے, اب دل کی حسرتیں پوری ہو گئی, اب تمنائیں دب توڑ چکی ہے. کہا اب کیوں مسکراتا ہے؟ فرمایا اس لیے مسکرا رہا ہوں اب تو کعبے کی طرف میرا چہرہ ہو گیا ہے. اب تو نبی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور نبی کا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے. آؤ مسلمانوں ذرا توجہ کرنا, آخری بات کرن لگا. جدوں اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا, جدوں اللہ کی رحمت خاصہ ہو گئی, میرے آقا کریم اپنے صحابہ نال فتح مکہ کرن واسطے چلے گئے. جدوں 20 رمضان آیا مکہ فتح ہونے واسطے میرے آقا کریم تشریف لے کے چلے گئے. اور جنہیں بھی اسلامی تاریخ ہے اس اندر بی بی فاطمہ دا وصال, مولا کائنات دی شہادت, بی بی جناب خدیجہ کبریٰ کا انتقال, اس کے علاوہ غزوہ بدر, اس کے علاوہ جناب من فتح مکہ, اس ساری اسلامی تاریخ ماہ رمضان دے اندر میرے آقا دسنا چاہتے ہیں او کائنات والے ہو. اج اگر جناب طرح طرح دیاں اساں محنتاں بھی گھر چ موجود ہو, نوجوان بھی ہوے لیکن آ کے میرے کو روزہ نہیں رکھیا جاندا, میرے کو روزہ نہیں بدائی کوئی نہیں, قاری صاحب میں پیاس لگ جاندی ہے, میرے کو بھوک برداشت نہیں آتی, میں کیا پتہ نہیں کنیاں صدیاں قبر دے وچ رہنا ہی, اوتھے کیڑے بور کرائے نہیں, اوتھے کیڑے چشمے جاری ہون گے, اوتھے کیڑا کھانے دا انتظام ہوئے گا. اللہ دی عزت دی قسم ہے او میرے آقا دے غلاموں, اگر بدر دا میدان لگیا صحابہ جناب روزے بھی رکھے, صحابہ جنگاں بھی لڑیاں, آندے نے اگر جان جاندی ہے تے چلی جائے نالے روزہ بھی ہوئے گا, تلوار جسم تے چلے گی. او دی بارگاہ اقدس دے اندر اساں جا کے کہاں گے سونے ربا اساں افطاری دنیا تے نہیں کیتی, اساں آبے کوثر دے جام نال افطاری کرنی ہے. صحابہ اکرام تاریخ دے گئے, صحابہ پیغام دے گئے. علی جناب روزیاں چ شہید ہوئے, غزوہ بدر روزیاں چ لگ گیا. اس ساری اسلامی تاریخ مکہ جدوں فتح ہویا میرے آقا کریم جڑے نے شاہانہ طریقے نال تشریف لے کے گئے. میرے آقا اعلان کیتا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے وہ بھی امان دے وچ وے, جڑا ہمسن کر دے وہ بھی امان دے وچ, جڑا ہتھیار سٹ کے آ جائے وہ بھی امان دے وچ, جڑا اپنے دروازے نو کنڈی لا لے آکھے اپنے آپ نو جناب اپنے آپ نو اندر بند کر لے انہوں بھی امان ہے. میرے آقا امان دیتی جا رہے ہیں لیکن وہ مکے والیاں کا نظریہ ہے. آج مصطفیٰ کریم نال اساں جو حال کیتا, اساں جو تکلیفاں دیتیاں, اساں جو مصیبتاں پہنچائیاں, اساں جو انہاں نو اذیتاں دیتیاں نے, اج تے میرے آقا کریم اے مسلماناں دے نبی سانو قتل و غارت کر دیں گے, سانو فنا کر دیں گے, سانو ختم کر دیں گے. لیکن میرے آقا نے اس وقت علم بلند کیتا, فرمایا میں اپنے چاچے حمزہ دے قاتل نو معاف کر دیتا ہے, میں سارے گلے شکوے مٹانا چاہنا. اگر میری غلامی چ آ جاؤ اللہ دا کلمہ حق بلند کر لو میں سارے معاملات معاف کر دیوا گا. لیکن اسلامی تاریخ اس گل دی بھی شاہد میرے آقا دی بارگاہ کے اندر عرض کیتی
کی کملی والے او تہاڈا بے ادب تے گستاخ خانے کعبے دے وچ جا کے اپنے آپ نو لپیٹ لیا ہے، ابن قتل ہوتے چلا گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے جڑے دروازے بند کرن دے امان دتی جاندے نے، ابو سفیان دے گھر ورن والے نو امان دتی جاندے نے، ہتھیار سٹھن والےاں نو امان دتی جاندے نے، لیکن جدوں ابن قتل دا ذکر آیا او کردا کی سی، انہیں لانڈیاں رکھیاں نے جڑیاں گانے گاندیاں نے، میرے آقا دے خلاف شعر پڑھدیاں نے، اوتھے جناب اپنے مالک نو راضی کر دیاں نے۔ آقا دا بے ادب گستاخ ہوئے جڑا نبی جناب کتے دے بچے بھی اگر رستے چ آ جان، میرے آقا ایک صحابی نو فرمان ایتھے کھڑا ہو جا، آقا کی کرنا ہے؟ فرمایا اس کتی سوئی ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گلورے نے، انہاں دا خیال کر کسی لشکر دے پیراں تھلے کوئی کتا نہ آ کے مر جائے۔ میرے آقا امن دے سفیر بن کے آئے، لیکن جدوں غیرت دی بات کیتی جائے، جدوں اللہ دی عزت دی بات کیتی جائے، جدوں ناموس رسالت دی بات کیتی جائے، جو ختم نبوت دے لاڑے دی گل کیتی جائے، آقا دی بارگاہ چ آکھیا سونیا کعبے دے غلاف وچ چلا گیا ہے۔ میرے آقا کی فرمایا فقتلوہ، اوتھے ہی انہوں قتل کر دیو، جینا او نہیں ہے جنہیں ختم نبوت دی عزت کر کے جینا ہے۔ میرے آقا فرمایا اوتھے ہی قتل کر دیو ابن قتل نو خانے کعبے دے اہم درمیان جتھے جو مارنی بھی حرام، جتھے کوئی جناب کوئی چھوٹی جی مکھی مارو پھر بھی دم پہ جاندا ہے، وہ امن دی جگہ ہے، لیکن بے ادب واسطے نہ کھانے کعبے چ امن ہے نہ مدینے چ امن ہے۔ امن امن دی رات لان والے ہو، اگر امن چاہندے ہو میرے آقا دی عزت کرنا سکھ لو۔ اساں عیسائیاں کچھ نہیں کہندے، یہودیاں کچھ نہیں کہندے، اساں سکھاں کچھ نہیں کہندے، لیکن جدوں آقا دا کوئی بے ادب ہو جائے، کوئی گستاخ ہو جائے، پھر پاویں علم و دین بننا پوے، پھر عاشق بن جان گے، پاویں مرید حسین بننا پوے عاشق بن جان گے، عبد القیوم غازی پاویں بننا پوے عاشق بن جان گے، پاویں مرید حسین بننا پوے عاشق بن جان گے، پاویں ممتاز حسین قادری بننا پوے عاشق بن جان گے، کیونکہ میرے بابے دا ایک کہنا ہے اسا جین واسطے نہیں جیندے، اسا سونے واسطے جیندے۔ اسا جین واسطے نہیں جیندے، کوئی لوگ کھان واسطے جیندے نے، کوئی اپنی جائیداداں واسطے جیندے نے، کوئی اپنی آل اولاد واسطے جیندا ہے، کوئی اپنے بیوی بچیاں واسطے جیندا ہے، لیکن اس شاکان نے مصطفیٰ دا نعرہ ہے اسا بیوی بچے تے دور دی گل ہے، اسا جینے ہاں تے جین واسطے نہیں، اسا جینے ہاں تے مصطفیٰ واسطے۔ خدا دی عزت کی قسم جب مکہ فتح ہو گیا میرے آقا کریم گستاخ بھی کھانے کعبے دے غلاف دے وچ قتل کروا دیتا گیا۔ میرے آقا کریم نے کھانے کعبے دا طواف کرنا ہے، میرے آقا کریم کھانے کعبے دا طواف کرن لگے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا این بلال، بلال کتھے وے؟ آواز آندی ہے میں سامنے کھلوتا لجپال۔ میرے آقا فرماندے بڑے بڑے صحابہ دی حسرت ہے، آج اذان اساں دئی ہے، آج فتح مکہ دا دن ہے، آج جشن مکہ دا دن ہے، لیکن میرے آقا فرماندے نے جڑا برے وقت دے اندر قربانیاں دیندا رہیا ہوے چنگے وقت انہاں نو یاد رکھنا میرے مصطفیٰ دا پرانا طریقہ۔
یہ نہیں کہ قربانیاں کوئی دے جناب مانے جانا کوئی دے تے چوری کوئی کھانا رہے، انج نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرمایا بلال جی کی حکم ہے لجپال، فرمایا کھانے کعبے دنتے چلا جا۔ حضرت بلال کمب گئے، سونے نبی کھانے کعبے کے سامنے آنا یہی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن میرے آقا فرمایا اتنے چڑھ جا۔ حضرت بلال نو سیڑھی کے ذریعے کھانے کعبے تے چڑھا دیتا گیا۔ میرے آقا کی کر رہے ہیں؟ میرے آقا طواف فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال نے حکم دیتا بلال اذان شروع کر دے۔ اپنے عساکر نے لکھ رہا ہے جب میرے آقا کریم نے اذان دلاؤن دا حکم دیتا حضرت بلال پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مکے چ گونج پہ جاندی ہے جب اللہ دا نام بلند ہویا، لوگ گھراں دے اندر بلال دی آواز سنی، اوتھے ہی اللہ دے نام دا روب طاری ہو گیا۔ حضرت بلال پھر پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب نال وڈا ہے، اللہ سب نال وڈا ہے، اللہ سب نال وڈا ہے۔ حضرت بلال پڑھیا، میرے آقا کھانے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بلال اذان دیتی تے ویکھیا کہ آقا طواف کردیا آقا دجی نکرے چلے گئے۔ بلال کی کیتا میرے آقا دے ول چہرہ کر لیا، میرے آقا گھومی جاندے نے طواف کیتی جاندے نے، بلال پیچھے پیچھے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کیتی جاندا ہے، زلف واللیل دی زیارت کیتی جاندا ہے۔ نالے بلال اذان مکمل کیتی تے دنیا نو پیغام کی دیتا اے بلال کی کیتا جے؟ فرمایا پہلے اذاناں دتیاں مدینے دے اندر تے رخ کیتا کھانے کعبے وال، ہن کھانا کعبہ میرے قدماں دے تھلے آ گیا ہے، ہن میں رخ کدھر کراں؟ میرے دل آواز دیتی ہن رخ ادھر کر جڑا کعبے نو آزاد کران والا۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی یہ آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ میرے آقا کریم دے غلاموں، میرے آقا کعبے دا کعبہ، اور یہ بڑی بات ہو سکتی ہے، بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، دلائل دیتے جا سکتے ہیں مزید اس موضوع تے، لیکن کیونکہ تارا ٹائم قیمتی ہے، کیونکہ تساں اور بھی عبادات کرنی ہیں اپنے اپنے معاملات نے، اس واسطے میں کیفیت سمجھنا کہ کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ، اپنے پیاریاں دا صدقہ، حضور دے مقام مصطفیٰ دا صدقہ اللہ رب العالمین ساڑے حال تے رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑی جملہ مراداں نو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔